بریک کے بعد خوش آمدید۔ ملک میں سیاسی استحکام کے لیے مسلسل تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مختلف سیاسی حلقے اپنی اپنی سطح پر کوشش کر رہے ہیں۔ آج جس پریس کانفرنس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے اس میں اس معاملے سے جڑا اور خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اپنا موقف دہرایا اور کہا کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے، یہ بات چیت کا معاملہ حکومت کو دیکھنا چاہیے، مسائل سی حکومت کے پاس ہوتا ہے، سو فیصلہ سیاستدانوں کو ہی کرنا ہوگا۔ کس طرح انہوں نے اس بات پہ رسپونڈ کیا، سنیے۔ بات چیت جو ہے نا اٹ از فار دی گورنمنٹ، وی ڈونٹ ٹاک ود دی پولیٹیکل پارٹیز۔ تو وہ پولیٹیکل پارٹیز نے جو بات چیت کرنی گورنمنٹ سے کرے، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم نے کسی سے بات چیت کرنی۔ جو ریاست ہوتی ہے، جو حکومت ہوتی ہے، وہی ریاست ہوتی ہے نا، وہ آل وائز ہوتی ہے، اس نے پورے ملک کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو اٹ از دیئر ڈیسیژن میرے بھائی، یہ سوالات انہوں نے کرنے ہیں، ان معاملات کے حل ان کے پاس ہوتے ہیں۔ دس از فار دیم ٹو ڈیسائڈ اینڈ دے ہیو ٹو سی ملٹیپل تھنگس، اس لیے ہم کہتے ہیں وہ آل وائز، سو دے نو اٹ بیٹر۔ یہ موقف دہرایا گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو ہی آگے آنا ہوگا مذاکرات کے لیے۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی کے 3 سابق رہنماؤں نے ملک کے سیاسی بحران اور معاملات پر مشاورت کے لیے قومی کانفرنس بلائی اور کل یہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ اس میں سیاسی جماعتوں کو بھی دعوت دی گئی ہے، دانشوروں کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ آگے سیاسی استحکام کیسے لایا جا سکتا ہے، پی ٹی آئی سے مذاکراتی ماحول کیسے بن سکتا ہے، اس پہ غور کیا جائے۔ تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس پالیسی کے اوپر بات کی ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت کی وہ پالیسی جو اس وقت انسداد دہشت گردی کے حوالے سے کاروائیاں جاری ہیں اس کی مخالفت کرتی ہے، یہ مذاکرات کے راستے میں کتنی بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے پی ٹی آئی کے لیے، اور کل کی قومی کانفرنس کا ایجنڈا کیا ہوگا، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد چودھری صاحب۔ فواد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ پہلے آپ کی کانفرنس کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں جس کے لیے آپ نے دعوت تو دی ہے مختلف حلقوں کو، اس میں اپوزیشن کی تحریک تحفظ آئین پاکستان کو بھی دعوت دی لیکن انہوں نے شرکت کرنے سے انکار کیا ہے، تو کون کون اس کا حصہ بنے گا اور اس کا بنیادی ایجنڈا کیا ہوگا کل؟ دیکھیں اب صاحب، ہم نے تو سبھی پارٹیز کو دعوت دی ہے اور ان میں سے جو اکثریت ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی، انہوں نے وہ کل جو ہیں وہ اپنے تشریف لائیں گے۔ لیکن ہمارا جو زیادہ اینگل ہے وہ یہ ہے کہ اس کو خالصتاً ایک سیاسی جماعتوں کا ایونٹ نہ ہو، یہ پاکستان کے دانشوروں کا، وکلا کا، تھنکنگ مائنڈز کا ایک ایونٹ ہو، جس میں ہم یہ غور کر سکیں کہ یہ جو اس وقت ایک آئی وڈ سے کہ ایک بحران جس سے پاکستان گزر رہا ہے اور یہ جو ہیجان کی کیفیت ہے سیاست میں، اس کو کیسے نیچے جو ہے وہ لایا جا سکے۔ تو جہاں پہ بہت ساری سیاسی جماعتیں کل اس ہمارے ازورانے میں شرکت کریں گی، وہیں پہ ہمارے دانشور اور وکلا شرکت کریں گے اور مل کے سر جوڑیں گے کہ اس کو کیسے آگے بڑھایا جائے۔ لیکن اب آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے یہ کتنی بڑی، یہ جو اس کے اندر معاملہ اٹھایا گیا کہ خیبر پختونخوا حکومت، بلکہ انفیکٹ یہ کہا گیا کہ خیبر پختونخوا میں ایک سیاسی ماحول میسر ہے، دہشت گردی اسی لیے بڑھی ہے، 80% واقعات وہاں پر ہوئے ہیں، تو یہ جو ایک پالیسی کا فرق ہے کے پی حکومت کا، پی ٹی آئی کے موقف کا، یہ رکاوٹ بن سکتا ہے کہ آپ جتنی بھی کوششیں کرتے رہیں مذاکرات کا کوئی راستہ نہ نکلے۔ لیکن اب یہ دیکھو، یہ تو تلخیاں موجود ہیں نا، یہ تو انہیں تلخیوں کا اظہار ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھ سے کہ جو کلیئرٹی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی اور فوج کی ٹیررزم کو لے کے، وہ تو قابل تعریف ہے اور یہی ہمیں کلیئرٹی چاہیے۔ اب آگے آجی جو امپلیمنٹیشن ہے، امپلیمنٹیشن میں مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک سنگل آؤٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے، جو عوام کی 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت ہے، ان برے حالات میں بھی انہوں نے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، کے پی نے اسپیشلی۔ اس کے بعد آپ جے یو آئی کا کیا موقف ہے، اے این پی کا کیا موقف ہے، پی ٹی ایم کا کیا موقف ہے؟ تو جو خیبر پختونخوا کی ساری ہی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک ہی موقف رکھتی ہیں ان معاملات کے اوپر۔ سو آپ جب امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو سٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو تو اعتماد میں لینا ہوگا نا۔ انہوں نے ایک جرگہ کیا پچھلے دنوں آپ کے سامنے، پھر جو ریزولوشن ہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی یونانیمس ہے۔ تو یو کانٹ سے کہ پی ٹی آئی کا موقف جو ہے وہ کچھ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کچھ علیحدہ ہے اور باقی ساری جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے۔ تو آئی تھنک اس میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں کے پی کے، ان سے بھی بات کرنا بہرحال ضروری ہوگا جب بھی وہ مناسب سمجھیں، اور ہم ایسے ہی ایک ماحول کی تلاش میں ہیں جہاں پر جو سٹیک ہولڈرز ہیں اور جو ہمارے ادارے ہیں وہ آپس میں بات کر سکیں اور ایک ٹمپریچر جو ہے وہ ہم نیچے لا سکیں۔ ہم یہی صحیح کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے فواد صاحب کہ یہ جو آج بیان دیا گیا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت رانگ سائڈ آف دا وار ہے اپنے اس بیانیے کے ساتھ، اس سے آپ مکمل اتفاق نہیں کرتے جو آج بات کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے؟
मेरे इत्तेफाक करने की बात नहीं है। मुझे आप खुद देख लीजिए कि जेयूआई क्या इत्तेफाक करती है, पीटीएम क्या इत्तेफाक करती है, एएनपी क्या इत्तेफाक करती है। अगर वो इत्तेफाक करती है तो फिर स्टेक होल्डर्स में से कुछ तो होगा ना जो इस पे करता होगा। लेकिन अभी मुझे ये लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे की तमाम ही सियासी जमातें जो हैं उनका पॉलिसी के ऊपर एक मौकफ है, और वो मौकफ भी समझने की ज़रूरत है। टेररिज्म के ऊपर क्लैरिटी जो है वो तो ज़ाहिर है कि एक बहुत आई वुड से कि खुशाइन बात है, जो कि पहले हमारे यहाँ नहीं रही, और इसी वजह से हमें गुड तालिबान, बैड तालिबान और इस तरह के ताने सुनते रहे हम। लेकिन ये अच्छा है कि अगर इसकी पॉलिसी के ऊपर हमारी क्लैरिटी है, लेकिन इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और जो सियासी ताक़ुव्वतें हैं, स्पेशली जो आपके लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, उनको साथ में लाना चाहिए। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप क्या पैगाम समझते हैं पीटीआई के लिए कि आइंदा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर कोई, क्योंकि ये उन्होंने सियासतदानों को रेफ़र कर दिया ये मामला, गवर्नर रूल के हवाले से उनसे सवाल हुआ था, तो कोई निज़ाम में ऐसी तब्दीली भी आ सकती है अगर वाज़े ना की गई केपी हुकूमत की तरफ से उनकी पोजीशन? उससे क्या फ़ायदा होगा? दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू सुहेल अफरीदी। गवर्नर रूल लग जाए और सारी ज़िम्मेदारी उनसे हट जाए। आई थिंक पीटीआई को तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो हो रहा है 3 साल से, उससे पीटीआई की मकबूलियत में क्या फ़र्क पड़ा? देखो, यही तो मसला है। या तो आप 3 साल में एक अल्टरनेट क्रिएट हो जाता, या तो ये पीटीआई की इमरान खान की रेलेवेंस, पॉलिटिकल रेलेवेंस जो है वो ख़त्म हो जाती। वो तो नहीं हो रही, वो तो बढ़ रही है। तो सवाल ये है कि दूसरी तरफ इनकलाब भी नहीं आ रहा, पीटीआई का ये फेलियर हो रहा है। तो एक तरफ जो है वो पॉलिटिकल रेलेवेंस इमरान खान की ख़त्म नहीं हो रही, दूसरी तरफ इनकलाब नहीं आ रहा, और फंस हम आप पाकिस्तान के अवाम गए हैं। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इसको दोनों साइड्स जो हैं वो अपना अपना मौक़िफ़ थोड़ा रिव्यू करें, और एक स्टेप हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट आगे बढ़ाए और एक स्टेप इमरान खान और पीटीआई पीछे लें, ताकि स्पेस क्रिएट हो। फवाद साहब, और और इसी जी के लिए जी 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 अगर मैं आखिर में आपसे बिल्कुल ये पूछना चाह रही हूँ, आप को इस बात का दुख है कि आप ये जो कोशिश कर रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से, एक मुखलिसाना कोशिश नज़र आती है, इसको पीटीआई सपोर्ट नहीं कर रही, उनके हलकों में से इसको इंडोर्स नहीं किया गया? पीटीआई में तो फ्रैंकली इस वक्त एक क्योस है। उनके जो चेयरमैन हैं, एक जूनियर सूबाई मिनिस्टर जो हैं, उनको रिडिक्यूल करते हैं आके टीवी के ऊपर, और उनका तो समझ ही नहीं आती कि आखिर उनमें से बात करनी किसने है। जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन है, उनके अपने मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे। वो समझते हैं कि अगर आप कोट लखपत के लोगों को जेल से निकालते हैं तो फिर हमारी हैसियत क्या रह जाएगी। तो इतने पर्सनलाइज्ड एजेंडे के ऊपर तो देखें ना, हम वी कांट हेल्प देम। अगर वो बड़े एजेंडे पे आते और बातचीत के माहौल बनाने में एक ताउन करते, तो फिर वो उनका अपना कद बड़ा होता। लेकिन अगर आप इस पर्सनलाइज्ड एजेंडे पे रहें कि नहीं जी, वो शाह महमूद कुरैशी को आप क्यों कह रहे हैं, और एजाज चौधरी को क्यों कह रहे हैं, और महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, उमर चीमा की बात क्यों करते हैं, तो आई थिंक देखें इस पे व्हाट कैन वी से। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। अपने तहत ही फवाद की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके साथ 2 पीटीआई के साबिक रहनुमा भी शामिल हैं। देखते हैं कल की जो कॉन्फ्रेंस होगी, कौमी डायलॉग कॉन्फ्रेंस, उसमें किस किस्म की प्रेजेंस हमें देखने में मिलती है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।